ہے، خاص طور پر خواتین کو کس طرح امپاورڈ کیا جا سکتا ہے. تو آج ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. اور دوسرا یہ جو چین اور امریکہ کا جو تنازع چل رہا ہے، اس میں جو ای کامرس ہے اس کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، پہنچ رہا بھی ہے کہ نہیں پہنچ رہا، اس پر آج ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کاشف افتخار صاحب موجود ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. کاشف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں راگ الوہار میں. اس کے ساتھ ساتھ عمیر ارشد ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، کو فاؤنڈر ہیں پاکستان ای کامرس ایسوسی ایشن کے، اور ساتھ ہی ساتھ کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے بھی. عمیر آپ کو ویلکم کہتے ہیں راگ الوہار میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں اگر آپ ہی سے بات کروں تو کیونکہ آپ کو فاؤنڈر ہے پاکستانی کامرس ایسوسی ایشن کے، تو کیا صورتحال آج کل آپ کو لگ رہی ہے؟ جس سے میں نے بات کی کہ کورونا آیا تھا تو ہمیں پتہ چلا کہ بھائی ای کامرس بھی ہے کوئی چیز، پھر ہم گھر بیٹھ کے بھی پیسے کما سکتے ہیں تھرو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز. تو اب کیا اس کا بوم زیادہ ہے یا تھوڑا سا اسپارک کم ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں، اصل میں بوم زیادہ نہیں ہے، اس کی اویئرنیس زیادہ ہو چکی ہے. دیکھیں ابھی آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جتنے ٹاپکس کے اوپر آپ بات کر رہی ہوتی ہیں، اس طرح سننے والوں کو آپ اویئرنیس دے رہی ہوتی ہیں، تو جتنے لوگ زیادہ سن رہے ہوتے ہیں، جتنی کسی بھی چیز کی ویزیبلٹی بڑھتی ہے، اسی طرح اس کا یوزر بھی بڑھتا ہے. کورونا اور کووڈ کے بعد اس کو ای کامرس واز انٹروڈیوس وے بیک ان پاکستان. جب آپ نے فون اٹھایا اور اٹھا کے کسی کو کال کر کے بولا مارٹ میں یا کہیں پہ بھی کہ میرے گھر یہ بھجوا دیں، تو دیٹ واز ای کامرس. اٹ واز این الیکٹرانک ٹرانزیکشن. لیکن اب ای کامرس کووڈ کے بعد یہ ہوا کہ ریپڈلی بہت ساری چیزیں ایکسپلور ہو چکی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں اوپن ہو چکی ہوئی ہیں. یس، دا ٹرینڈ از ناٹ گوئنگ ڈاؤن، دا ٹرینڈ از گوئنگ اپورڈز. اب الحمدللہ پاکستان کے اندر دیکھیں پاکستانی کامرس ایسوسی ایشن، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، اس طرح کی جو پروگرامز انٹروڈیوس ہوئے جس میں ایک ہی دن کے اندر 350 کارپوریٹ لوگوں نے، کارپوریٹ آفیسز نے انٹرنشپس، کورسز اور جابز انٹروڈیوس کر دی. ہزاروں کے حساب سے، تعداد کے حساب سے جابز انٹروڈیوس ہو چکی ہوئی ہیں. بزنسز آپ دیکھیں، اسٹارٹ اپ از گروئنگ، آپ کا ریونیو از گروئنگ. تو اور ای کامرس انڈسٹری 14% پر اینم کے حساب سے پچھلے 4 سال سے گروتھ کے اوپر ہے. $5 بلین سے اٹھ کے $8 بلین کے اوپر یہ انڈسٹری آ چکی ہوئی ہے، وچ از ریپڈلی گروئنگ. آپ کے انٹرنیشنل پروڈکٹس پاکستان کے اندر آ رہے ہیں. انٹرنیشنل ٹیک انیبل پروڈکٹ از ناؤ ورکنگ ٹو لانچ دیئر آفیسز ان پاکستان. سو اٹس اے ویری پازیٹیو وائب وچ از گوئنگ آؤٹ ان نیشن وائڈ. مطلب پازیٹیو وائبس بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم اس آئی ٹی سائٹ پہ جاتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں، ای کامرس کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو مسائل بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، پھر بہت سی پرابلمس بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس کو بھی ہم بات کریں گے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. کاشف صاحب کی طرف جاؤں گی. کاشف صاحب، آپ سے تو ہماری بات رہتی ہے، آئی ٹی کے حوالے سے ہم نے بہت سارے پروگرامز بھی کیے ہیں، حل کی طرف بھی ہم گئے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک ہم اس تک پہنچ سکے ہیں، یا ہماری آواز جو ہم نے تجاویز دی تھی، ہم نے جو سولوشنز بتائے تھے، وہ کہیں نہ کہیں پہنچے ہیں کسی تک؟ آپ کا کوشچن منیبا بہت اچھا ہے، بس وہ کتابوں میں ہی ہے، میٹنگز تک محدود ہے. اچھا. اس سے آگے چلنا چاہیے، پروڈکٹیو کام ہونا چاہیے، وہ نظر نہیں آتا. شاید اس لیے کہ وہ سیریس نہیں لیتے اس چیز کو، تو وہ سیاست کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھا کام کر رہا ہے، جیسے ان کی ایسوسیشن ہے وہ بہت اچھا ورکنگ کر رہی ہے. ہم لوگ کر رہے ہیں، میں پریزیڈنٹ ہوں آئی ٹی کالج ایسوسی ایشن کا. ہم لوگ مین پاور پروڈیوس کرتے ہیں، ہم ریسورسز پروڈیوس کرتے ہیں. ہماری کوششیں پوری ہیں، لیکن گورنمنٹ کا ساتھ لگنا بہت ضروری ہے. جب تک گورنمنٹ ساتھ نہیں لگے گی، ایونٹس بنائیں، ایونٹس کروائیں، گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ کریں. اب دیکھیں ملک کا ریونیو کہاں جاتا ہے آپ کا، اور $25 بلین کا ہدف ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم 8 بلین پہ ہیں. یہ ہم یوں چٹکیوں میں حاصل کر سکتے ہیں اس صورت میں جب اسٹیٹ کی ہمارے ساتھ پوری کولیبریشن ہو. وہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کاشف صاحب، ای کامرس میں ابھی بھی ہمیں کن کن چیزوں میں ابھی بھی پرابلمز ہیں، کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی بھی ہمیں؟ دیکھیں ای کامرس تو پرابلمز تو ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہیں. جیسے ابھی ایک ایشو اٹھایا کہ آپ جو ہے وہ امریکہ نے ایک ٹیرف انٹروڈیوس کروایا، اس کا جواب چائنا نے دیا. چائنا نے ایک طرح ہار نہیں مانی، انہوں نے کہا جی ہم 200% سے اوپر لگاتے ہیں. ساتھ میں انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک سائلنٹ تھریٹ دی کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، جائیں آپ جو مرضی کر لیں، ہم تو پھر کریں گے. انہوں نے 3 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا. یہ اڑ گئے، اڑے ہیں. تو آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ ای کامرس انڈسٹری پر ٹھیک نہیں آئے گا. اچھا. اس لیے کہ جب آپ کی ہر چیز مہنگی ہوگی تو وہ رینج سے جب آؤٹ ہوگی، آپ نے ایوریج پہ چلنا ہے. کچھ ایلیٹ چیزیں ہیں وہ آپ نے کرنی ہے، پھر آپ نے پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے. آپ کا وہ بہت زیادہ متاثر ہونا ہے، اور بلکہ وہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں چائنا نے ایک چیز پر ابھی پابندی کا وہ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لگا رہے ہیں. وہ ہے ایک ایسی سینسر کے اندر جو استعمال ہوتا ہے را مٹیریل، ٹھیک، انہوں نے روک لیا ہے.
اب وہ سینسر آپ کی ایئر کرافٹ میں لگ رہا ہے, آپ کی گاڑیوں میں لگ رہا ہے, ہر جگہ پہ تو آپ کو اس کی ایک مطلب جیسے میگنیٹک دھات ہوتی ہے اس طرح کی ہے, تو وہ چائنا کے پاس ہے, تو چائنا کہتا ہے میں روک لیتا ہوں. اب وہ روکے گا تو وہ پروڈکٹ کہاں جائے گی اور اس سے ملی ہوئی چیزیں کہاں جائیں گی. اب ای کامرس انڈسٹری آپ کی شاپیفائی ہے, امیزون ہے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو ایز کریں, پابندیاں اٹھائیں, اس کے لیے ریگولرٹی اتھارٹیز بنائیں, ٹھیک ہے, وہ ہم بناتے نہیں, تو ہم وہ باتیں کر کے ختم کر دیتے ہیں. تو پھر اس کے علاوہ کیا وے ہے آپ کے پاس؟ تو اگر آپ کے نوجوان, میں بات کرتا ہوں اپنے ملک کے نوجوانوں کی, ٹھیک ہے, مجھے اپنے ملک سے پیار ہے, مجھے اپنے بچوں سے پیار ہے, ان کا کیریئر کیا ہے کہ ان کو ایک وے ملا تھا نا کہ چلو ہم آن لائن کام کریں, اور یقین کریں دے ور میکنگ ڈالرز. آپ روپیز میں نہیں سوچیں, آپ ڈالرز میں سوچیں, اور وہ کر رہے تھے, آ رہے تھے نا, پاکستان ہی لے کر آ رہے تھے, تو آپ کا ریونیو اوپر جائے گا نا, آپ کا ملک ترقی کرے گا تو آپ ترقی کریں گے. تو آج ان کے لیے اس اکنامیکل وار کی وجہ سے بھی تو گڑبڑ ہو رہی ہے, اور اس کے اندر ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ان کو کیا ایز دے رہی ہے. ٹھیک ہے عمیر, اب آپ اگر ای کامرس سے وابستہ ہے اور آپ یہاں پہ موجود ہیں, تو ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں نا وہ کس طرح, کون کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں, کہاں پر جا کے, اگر ابھی بھی بہت سے بچے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, کس طرح اس پول میں جمپ ان کر سکتے ہیں, تو کون کون سی روٹس ہیں, کون کون سی ایسی چیزیں جہاں پر وہ جا سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, لائف از ویری سمپل, بزنس از ویری سمپل. اب دیکھیں, ہم نے سوچ یہ رکھنی ہے کہ ہم نے نوکریاں نہیں کرنی ہے, ہم نے جو 35% ہماری پاپولیشن ہے, جو کاشی صاحب نے جس طرح کہا کہ یوتھ ہے, تو یہ یوتھ ہمارا اساس ہے. اب یوتھ کو نوکریوں پہ نہیں لگانا ہے, نوکری انسان تب تک کرے جب تک اس کو ایکسپیرینس چاہیے, جب ایکسپیرینس ہو جائے آپ کاروبار کریں. جو ملک کاروبار کرتے ہیں, جن کے جو پبلک کاروبار کرتی ہے تو وہ ملک گرو کرتے ہیں. تو ایک تو چیز یہ ذہن میں رکھ لے سارا یوتھ کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے, چھوٹا کرنا ہے, بڑا کرنا ہے. وی نیڈ ٹو پروڈیوس انٹرپرینورز ان آور کنٹری. اب اس کے لیے سب سے آسان بتاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار کیا کاروبار کریں, پیسے نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس پیسے والا کاروبار بھی ہے, بغیر پیسے والا کاروبار بھی ہے, اسکلڈ کاروبار بھی ہے, ہر قسم کا کاروبار ہے. کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. نمبر سیکنڈلی, اب آپ نے کاروبار کون سا شروع کرنا ہے, آپ صرف گوگل پہ جا کے لکھیں ٹاپ 100 اسٹارٹ اپس آف انڈیا. آپ کو ٹاپ 100 اسٹارٹ اپس آف انڈیا لکھنے کے اوپر 2 لنکس آئیں گے, ایک 100 اسٹارٹ اپس, ایک 300 اسٹارٹ اپس. آپ 100 اسٹارٹ اپس کو کلک کریں, اس کے بعد 2 گھنٹے لگا کے آپ 100 اسٹارٹ اپس کو پڑھیں. اس 100 میں سے 20 آپ کے دماغ کے ساتھ کلک کر دیں گے. اس 20 کی کیس سٹڈیز وہاں پہ پڑی ہوئی ہوں گی, ان کیس سٹڈی کو سٹڈی کریں. اس 20 میں سے گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو 5 ایسے مل جائیں گے جو آپ کی مانیٹری کے ساتھ بھی ریلیٹ کر لیں گے. کوئی لاکھ سے سٹارٹ ہوا, کوئی 5 لاکھ سے سٹارٹ ہوا, کوئی 3 لاکھ سے سٹارٹ ہوا. جب اس 5 کو آپ مزید ڈرل ڈاؤن کریں گے, کوئی ایک ایسا ہوگا جو آپ کا سٹارٹ اپ ہوگا جو آپ کو کلک کر چکا ہوگا, اور 6 گھنٹے کے اندر آپ اپنا سٹارٹ اپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ریسرچ کرنے کی, وہ 1.5 بلین کی پاپولیشن ہے, اس کے اندر آپ کے 100 سٹارٹ اپ کا مطلب یہ کہ کروڑوں سٹارٹ اپ سٹارٹ ہوئے اور وہ 100 کامیاب ہوئے. دیٹ از ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے وہاں اس کے اندر. مجھے کسی نے میں ایک ٹیک ایونٹ میں کانفرنس میں بیٹھا تھا, کہتے ہیں کہ جی بیٹھتے ہیں, بتائیں ہم کیا بنائیں کیا نہیں بنائیں. میں نے کہا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کمپٹیشن میرا, دیکھیں آپ کا اور میرا کمپٹیشن تب ہوگا نا جب ہم نے کچھ انڈسٹری نے کچھ اچیو کیا ہوا ہوگا. آپ کو جتنے بھی پلیئرز ہیں سب کو ملاؤ, یہ 10% بھی نہیں ہے انڈیا, انڈونیشیا, چائنا کے. دیٹ مینس ٹوگیدر وی نیڈ ٹو ورک and we can grow together. People need to think about this کہ we can grow together. آپ کہ میں نے بولا یار انڈیا کے اندر اور بنگلہ دیش نے ہم سے زیادہ ٹیک پروڈکٹس پروڈیوس کیے ہوئے ہیں. آپ انڈیا کے اندر اگر 1000 ایپس چل رہی ہیں, ان 1000 ایپس کو اسٹڈی کر کے 5 ایپس لے کے آ جائیں, وائٹ لیبل کر لیں, گلوبل پارٹنرشپس کر لیں, پرائیویٹ لیبل کر لیں, یا تو پاکستانی ڈیولپرز کا بھی میں نے ایک چیز دیکھی ہے, ان کو میں ایک اسکریچ سے آئیڈیا بنا کے دوں گا, ان سے پروڈکٹ نہیں بنتا, ان کو میں بولوں گا یہ سامنے ایپ بنی ہوئی ہے, اس کو اٹھا کے بنا دو, مہینے کے اندر وہ ایپ بنا کے دے دیں گے, بس پھر آپ بیچیں. لیکن کانسیپٹ یہ, اور یہ اچھی بات ہے, اس طرح فائدہ یہ ہے کہ گول یہ ہونا چاہیے. ہم 2 سال سے بعد بول رہے تھے کہ یار خدارا جہاں تک ہو سکتا ہے میٹا کا سولوشن نہیں ہمارے پاس یوز کریں, لیکن چھوٹے چھوٹے ٹیک کے پروڈکٹس تو یوز کریں. آج ہم نے دیکھیں الحمدللہ ہم نے ایک پاکستان کا سب سے بڑا آرڈر مینجمنٹ سسٹم بنایا, جنکو ریٹیل. ہم نے شاپیفائی کا کمپٹیشن پاکستان کے اندر بنایا, کامرس بائی جنکو ریٹیل. آج وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, آج وہ 150% گرو کر رہے ہیں. آپ کو ڈالرز میں پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کمپنی کامرس بائی جنکو, اور جنکو بھی پے کرتی ہے ٹیکس پاکستان کے اندر, جو یوز کر رہے ہیں وہ بھی ٹیکس پے کرتے ہیں PKR کے اندر. تو ڈالرز میں ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ شاپیفائی یوز کریں گے, امیزون یوز کریں گے, آپ ای بے یوز کریں گے, آپ ایڈسی یوز کریں گے, آپ اس کے بعد میٹا یوز کریں گے, تو یہ سارا ڈالر ہے, تو سارا پیسہ ہی باہر جا رہا ہے. مزے کی بات کیا ہے, گورنمنٹ کہاں لیگ کر رہی ہے, گورنمنٹ ہم سے تو ٹیکس لے رہی ہے انجسٹیفائبل. ان لوگوں وہ سارا پیسہ آف شور اکاؤنٹ کے اندر جا رہا ہے. فیس بک 1 روپے کا ٹیکس پے نہیں کرتا پاکستان میں, گوگل پے نہیں کرتا, شاپیفائی پے نہیں کرتا. شاپیفائی بلینز یہاں سے اٹھا رہا ہے, ایک مرچنٹ $10,000 پے کر رہے ہیں مہینے کا, 1 روپے کا ٹیکس نہیں ہے.
تو گورنمنٹ آف پاکستان پھر ایسی پالیسی انٹروڈیوس کرے کہ یار اگر آپ اپنے بزنس کے اندر پاکستانی پروڈکٹ یوز کریں گے ہم آپ کو ٹیکسیشن کے اوپر ریلیکسیشن دیں گے کیونکہ وہ بھی ٹیکس پے کر رہے ہیں اور آپ بھی پے کر رہے ہیں. شاپیفائی کو بند کرو, شاپیفائی کو بولو بزنس چاہیے بجانا اور رجسٹر کرو اپنے آپ کو یہاں پہ. ہاں تو اس سائڈ پہ کیوں نہیں جاتے پھر آپ؟ اگین میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ یہاں پہ ٹی وی شو کرتی ہیں ماشاءاللہ, اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس, آپ صرف مجھے یہ پوچھ کے بتانا کسی سے کہ ہو از دی فادر آف ای کامرس ان گورنمنٹ لیول. پاکستان سافٹ ویئر بورڈ پی سیپ کے اندر آ جاتا ہے, پاشا انہوں نے بنائی ہوئی ہے, وہ سافٹ ویئر والوں کو اور آئی ٹی والوں کو اپنے انڈر لے کے چلے گئے. میں یہ ای کامرس کس کے انڈر جائے گا؟ ہم نے اپنی مدد آپ پاکستانی کامرس ایسوسیشن بنائی, نان پروفٹ آرگنائزیشن بنائی. اب آپ جا کے اگر لکھیں گی چیٹ جی پی ٹی پہ کہ پائنیئرز آف ای کامرس ان پاکستان, اس میں الحمدللہ میرا نام آئے گا, عمر مبین کا نام آئے گا جو کہ چیئرمین پاکستانی کامرس ایسوسیشن ہے, حیدر احمد قاضی ہو از دی پریزیڈنٹ آف پاکستانی کامرس ایسوسیشن, عبید ارشد ہیز ڈن اے لاٹ فار دی انڈسٹری, ہی ہیز کریٹڈ جنکو ریٹیل, ہی ہیز کریٹڈ کامرس بائی جنکو ریٹیل جو پاکستان کے سب سے بڑے آرڈر مینجمنٹ سسٹم ہے. پھر اس کے بعد یہ پاکستان کا سب سے بڑا سی ایم ایس ہے جو لوکل میڈ ہے. پھر اس کے بعد ایڈوائزری بورڈ ممبر کے اوپر ہے. ہم نے اپنی مدد آپ اور ہم نے اپنے خرچے کر کے انٹرنیشنل ایکسپوجر لیا, گلوبل پارٹنرشپس کیے, ایونٹس کیے, ایونٹس باہر اٹینڈ کیے, اور اس میں گورنمنٹ نے کوئی بھی 1% بھی گورنمنٹ کا گورنمنٹ ہم نے جھوٹے منہ بلا لیتی کہ یار یہ 5 لوگ چیٹ جی پی ٹی کیوں کہہ رہے ہیں کہ یار یہ 5 پائنیئرز ہیں, آپ آگے بیٹھ کے بتا دیں, ہم تو بیلوس کرنے کو تیار ہیں. میں بھی کاشف صاحب کے ساتھ باہر بیٹھا تھا, میں نے کہا یار آئی ایم سو ڈن ود دس کنٹری دیٹ آئی وانٹ ٹو لیو اینڈ آئی وانٹ ٹو گو اینڈ سیٹل ان یو ایس اے, ناٹ بیکاز آف پیسہ جتنا الحمدللہ میں یہاں بنا رہا ہوں, میں شاید 3 سال میں وہاں بناؤں جتنا میں یہاں مہینے میں بنا لیتا ہوں, لیکن یار مینٹل پیس چاہیے. کس کے لیے کر رہے ہیں یار؟ مجھے بھی تو لرننگ چاہیے, میں تو سکھا رہا ہوں 1000 لوگوں کو, میں کہاں سے سیکھوں گا؟ ایک دن یہ بھی چوک ہو جانا ہے obviously. ہاں تو گورنمنٹ نے کوئی رول نہیں پلے کیا کہ مطلب آئی ایم ورکنگ ود دی گورنمنٹ, آئی انڈرسٹینڈ, بٹ بات یہ کہ ہم کسی اور ڈومین میں کام کر رہے ہیں. ای کامرس کا کیا ہوگا؟ ایک سب سے بڑی آرگنائزیشن نے کوشش کی یار کسی طرح ان کو بند کروا دو کیونکہ ہمارا منجن بکنا بند ہو جائے گا. وی آر نان پروفٹ آرگنائزیشن, وی ڈونٹ چارج اینی تھنگ. ایک ایونٹ کروڑ روپے سے نیچے نہیں ہوتا, سال میں ایسے 6 ایونٹ ہم کرواتے ہیں اور ہمیں پتہ ہم کہاں سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں. مارکیٹنگ کانفرنس پاکستان کی سب سے بڑی ہم نے کروائی, ٹھیک ہے. اب اس ملک میں کاشف صاحب جیسے بندے کے ساتھ کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتا, جو کہ ہمارے بھی استاد ہیں, پچھلے 30 سال 35 سال سے آئی ٹی پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں. اس شہر میں کوئی بندہ نہیں ہے جو برین گروپ آف آئی ٹی کالجز کا نام نہ جانتا ہو. لیکن بعد کہاں جائیں گے ہم؟ لیکن وہی ہے کہ اپنے طور پر تو سارے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے کریں, یوتھ کے لیے کریں, لیکن گورنمنٹ کو بھی اس میں کچھ نہ کچھ انیشیٹو لینا چاہیے, ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. ایٹ لیسٹ صرف سپورٹ ہی کر دینا, بے شک فائنینشلی سپورٹ بھی نہ کرے, صرف ایسے ہی سپورٹ کر دینا کہ وی آر ود یو, ہم لوگ آپ کے لیے پالیسیز بنا دیتے ہیں, باقی آپ ساری چیزیں کریں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا انیشیٹو ہو سکتا ہے. تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی, آپ لوگ بھی, کاشف صاحب بھی آتے رہتے ہیں, وہ لوگ بھی آپ سے رابطہ کریں. اور